اللہ نے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ تو پتہ چلا رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق۔ اگر رمضان سے قرآن کو ہٹا دیا جائے تو پھر رمضان رہے گا ہی نہیں، کیونکہ اصل جو تعلق ہے رمضان کا وہ گہرا تعلق کس سے؟ قرآن سے۔ اللہ نے اسی مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس مہینے میں سب سے زیادہ الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت مسلمان کرتے ہیں۔ اور آپ ساتھ ہی دیکھو رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا تو ہے ہی ہے، ثواب کا کام ہے ہی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ھدی للناس، قرآن مجید جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اگر میں سارے متوجہ رہے، اب اگر میں قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوں لیکن میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ قرآن مجید کون سی لینگویج میں؟ عربک۔ ہماری لینگویج کون سی ہے؟ ہندی، اردو، سب ملا کے بولتے ہیں، ہم تھوڑا انگلش بھی لے لیتے، ساری آ جاتی، لیکن عربی تو ہے ہی نہیں دور دور تک، تو ہمیں قرآن مجید سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جب ہمیں قرآن مجید سمجھے گا ہی نہیں تو وہ ہمارے لیے ہدایت کیسے ہوگا؟ بہت گہری بات ہے، اس پہ غور کرو۔ قرآن مجید اللہ نے کہا یہ انسانوں کے لیے ہدایت، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جتنے انسان اس روئے زمین پر ہے سب کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید، اور وہ ہے عربی زبان میں۔ اب مجھے تو عربی زبان آتی ہی نہیں، اب ہمیں تو عربی زبان آتی نہیں، تو جب ہمیں عربی زبان آتی ہی نہیں، قرآن مجید کو آپ 10 دفعہ مکمل کر لو، قرآن مجید کیا ہمارے لیے ہدایت بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ میں 10 بار تو پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اب صحابہ کا جو معاملہ تھا نا، کیونکہ صحابہ کی زبان ہی عربی تھی، صحابہ جب قرآن مجید کو پڑھتے تھے نا تو انہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ آج بھی عرب کے لوگ جب نماز پڑھتے نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، خوشی کی بات آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ ہمارے نماز میں امام صاحب کچھ بھی پڑھ لے ہمیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے۔ جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہہ کیا رہا ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت بن ہی نہیں سکتا ہے۔ تراویح میں قرآن مکمل کرتے اکثر جگہ، کرنا بھی چاہیے، اچھا عمل ہے، مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، قرآن مکمل کرنا چاہیے، لیکن تراویح میں مجھے بتاؤ کتنے لوگوں کو مزہ آتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، سب کھڑے رہتے کہ کیسے بھی بس یہ ٹائم گزر جائے۔ اللہ نے ایک بوجھ بنایا، نعوذ باللہ۔ ہمارا عمل بتاتا ہے، ہماری زبان نہیں کہتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی نہیں کہے گا کہ قرآن مجید تو ہم تراویح میں کھڑے رہ کر سن رہے ہیں، یا پھر تراویح کی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، کوئی کہے گا مسلمان؟ کہہ ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ ہم چاہتے بس کیسے بھی چھٹی ہو اور میں فوراً نکلوں، کیونکہ آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں تو یہ رواج بھی نہیں ہے کہ تراویح کے بعد قرآن مجید کی تفسیر ہو، جبکہ یہ ہونا چاہیے کہ آج میں نے کیا قرآن مجید کے تعلق سے پڑھا ہے، کہ کیا اللہ آج مجھ سے چاہ رہا ہے، آج میں نے کیا سنا تراویح میں، یہ مجھے پتہ تو ہو، لیکن ہمارے ادھر پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ تفسیر ہوتی نہیں ہے۔ اور اگر تفسیر کرنا بھی چاہے کوئی تو پبلک بیٹھے گی نہیں، فوراً اٹھ کے بھاگے گی، تو پتہ چلا ہمارا تعلق ہے ہی نہیں قرآن مجید سے۔ اور اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے۔ جب ہمیں عربی آتی نہیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے، جب اللہ کیا کہہ رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے تو قرآن ہدایت بن ہی نہیں سکتا۔ قرآن ہدایت بنے گا جب آپ کو پتہ ہوگا اللہ قرآن میں کہہ کیا رہا ہے۔ اس کے بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کی ماں گاؤں میں رہتی ہے، سارے متوجہ رہے، ایک بچہ ہے، اس کی ماں کہاں رہتی ہے؟ گاؤں میں، اور وہ بچہ کمانے کے لیے چلے گیا ہے امریکہ۔ اب امریکہ جانے کے بعد وہ انگلش میں خط لکھا ہے، اب تو خط کا زمانہ نہیں ہے، چلو میسیج کر دیا انگلش میں واٹس ایپ پر اس نے کیا کر دیا؟ میسیج کر دیا۔ اب ماں کے پاس آیا میسیج، ماں میسیج دیکھتی ہے، ماں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے بچہ بول کیا رہا ہے، وہ دیکھتی ہے۔ اب آپ دیکھنا ماں اس وقت تک کہ مطمئن نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اسے یہ نہ پتہ چل جائے کہ میرے بچہ نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ وہ پاگلوں جیسے بھاگتی ہے، کبھی بھائی کے پاس جا رہی ہے، کیا کہہ رہا ہے بچہ؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتہ۔ دوسروں کے گھروں کے جا کے ٹھوک رہی، بتا دو میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیوں وہ جاننا چاہ رہی ہے؟ وہ چاہتی ہے پتہ تو چلے میرا بچہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، کہیں پریشانی میں تو نہیں ہے یا پھر کوئی خوشخبری تو نہیں دے رہا ہے۔ تو ماں پاگلوں جیسے بھاگتی ہے اور اس خط کو جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔
اب مجھے بتاؤ، جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے اتنا تڑپ رہی ہے تو ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ جاننے کے لیے ہم اور آپ تڑپ ہی نہیں رہے؟ اللہ اکبر! خالق کیا کہہ رہا ہے مجھ سے؟ اللہ نے کہا ہے یہ قرآن مجید ہے، مثال کے طور پر اس قرآن مجید کے ذریعے جنت بھی دوں گا، جہنم بھی دوں گا۔ یہی قرآن مجید ہے جس کے ذریعے کل قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہوں، سب کے سامنے قرآن مجید کھولا جائے گا، اس کے مطابق اگر آپ کی زندگی ہے تو جنت، اس کے خلاف زندگی تو جہنم۔ اب جس کی وجہ سے جنت و جہنم کے فیصلے ہونے والے، اس کتاب میں کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، شرم کی واللہ، کہ ہمیں یہ جاننے کی کوشش ہم نے کی ہی نہیں کہ اللہ قرآن میں کہہ کیا رہا ہے۔ تو ایک اپنے سے عزم کرو، پکا عزم، وہ عزم کیا؟ یہ عزم کرو کہ اس رمضان المبارک میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ بول لو انشاءاللہ، بولو کہ تو اللہ مدد کرے گا۔ بیٹھے رہو گے ایسی تو کچھ نہیں ہوتا، جمعہ کے خطبے ہو رہے اتنے سالوں سے ہو رہے، یہ باتیں اور بھی پبلک آپ کو بتائی ہے، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ ہم ایک سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے۔ ہمارا حال ہے واللہ، انسان کی فطرت ہے، بہت جذبے میں رہتے مسجد میں، باہر نکلے تو بہت اچھا بیان تھا، میرے تعلق سے مت کہو بہت اچھا بیان تھا، میری بات لے کر جاؤ، اپنے دل میں گھساؤ کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھوں گا، بھلے سے میں ایک ہی پارہ پڑھوں بھائی، میں قرآن نہیں مکمل کرتا، میں رمضان میں قرآن لائن لگا کے 10 پڑھ لیا، 5 پڑھ لیا، 3 پڑھ لیا، تو نے کتنا؟ میں تو 15 پڑھ لیا۔ ارے ماشاءاللہ 15 پڑھ لیا، وہ تو حافظ صاحب نہیں پڑھ پائے، حافظ صاحب 15 بار مکمل نہیں کر سکتے، عام آدمی کر رہا برابر۔ اور اگر کم سے کم بھی لے لو نا، ایک گھر میں خواتین سے آپ پوچھنا کہ آپ نے کتنے مکمل کیے قرآن؟ اس بار تھوڑا زیادہ کام تھا۔ اچھا کتنا کیے؟ میرا زیادہ نہیں، بس 3 ہی ہو پایا کیونکہ زیادہ کام تھا۔ اچھا، انہوں نے 3 بار مکمل کر لیا قرآن۔ اور ایک جو ناظرہ پڑھتا ہے نا شخص، جو ناظرہ پڑھنا جانتا ہے، اس کو بھی 3 بار مکمل کرنا بہت بھاری گزرے گا، لیکن انہیں قرآن پڑھنے آتا نہیں، وہ انگلی گھما کے 3 بار کر لیے۔ قرآن میں کیا ہے وہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا، 3 بار پڑھ کے بھی کیا مطلب، 4 بار پڑھ کے بھی کیا مطلب۔ تو اس ریس میں نہیں بھاگنا ہے کہ کتنی بار مکمل کیا، 4 بار، 3 بار، 2 بار، 1 بار، نہ، ایک بھی بار نہیں کیا، لیکن مجھے پتہ چلا قرآن میں کیا ہے۔ زندگی میں کیا عزم کرو گے کہ میں جانوں کہ قرآن میں ہے کیا؟ جب اس رمضان میں آپ یہ جانو گے کہ قرآن مجید میں ہے کیا، تو آپ سارے مسئلوں سے نکل جاؤ گے انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، آپ کو دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہدایت ہی قرآن ہے، جب ہم قرآن کو چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم گمراہ ہوں گے ہی ہوں گے۔ ایک چیز یاد رکھو، سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھی جانے والی کتاب ہے اس دنیا کے اندر۔ آپ اب بھی گوگل سے پوچھ لو سب سے زیادہ کون سی کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے، وہ کس کا نام لے گا؟ قرآن مجید۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے، سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ اکبر! اگر ہم یہی قرآن کو سمجھ کر پڑھتے نا، یہ فرقے ختم ہو جاتے۔ اگر ہم یہی قرآن کو سمجھ کر پڑھتے نا، آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتے۔ اگر یہی قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تو کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو بھی جائے تو ایک دوسرے کی عزت کرتے، احترام کرتے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا اختلاف ہو جائے نا تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا، وہ اس کی برائی ادھر کرتا، وہ اس کی برائی ادھر کرتا، دونوں ایک دوسرے کی برائی کرتے، اور اس لیول کی برائی کرتے، وہ اسے گرانا چاہتا اور یہ اسے گرانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر قرآن میں پڑھا ہوتا وہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ما تشاء وتنزع الملک مما تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو وہ کسی کو گرانا ہی نہیں چاہتا کیونکہ اسے پتا ہوتا میں کتنا بھی اسے ذلیل کرنا چاہوں، جب تک اللہ نہ چاہے وہ ذلیل نہیں ہوگا۔ میں کتنا بھی اس کی عزت لوگوں میں کرنا چاہوں، لیکن اللہ نہ چاہے گا تو اس کی عزت ہوگی ہی نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی آج ضرورت ہے۔ اس رمضان میں ایک عہد کرو، میں 2 قرآن نہیں پڑھوں گا، 3 قرآن نہیں پڑھوں گا، 15 ہی پارے پڑھوں گا، لیکن میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھوں گا۔ آپ واحد ایسے انسان رہو گے اپنی نسلوں میں جو سر اٹھا کر کہہ سکو گے کہ میں نے قرآن مجید کو مکمل سمجھ کر پڑھا ہے۔ آپ جا کر پوچھنا گھر میں، اللہ ماشاء اللہ اکثریت گھروں میں ملے گا ہی نہیں کوئی جو سمجھ کے پڑھا ہے قرآن کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عربی سیکھنے لگ جاؤ، اپنے سے کوئی سمجھنے لگ جاؤ، نہیں بھائی، جس کا ترجمہ پڑھنا ہے پڑھو، لیکن سمجھو تو۔ آپ کو اگر لگتا ہے یہ عالم صاحب بہت اچھا ترجمہ کیے، ان کا پڑھ لو۔ آپ کو لگتا ہے یہ عالم صاحب کیے، ان کا پڑھ لو، لیکن پڑھو تو، تبھی پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں ہے کیا۔ ادروائز ہم اور آپ کسی کام کے نہیں ہیں اللہ کے سامنے، واللہ سوائے شرمندگی کے کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے
اللہ سے کہیں گے اللہ تو نے ایک کتاب دی تھی جس کی وجہ سے جنت و جہنم کے فیصلے ہونے والے تھے، لیکن میں نے اس کتاب کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ سوچو اس سے بڑا بدقسمت کون شخص ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا اللہ میں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ دن مت آنے دو، آپ ترجمے سے قرآن پڑھو، کیا کرو پتہ ہے، زیادہ نہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ رمضان تو آئے گا ہی انشاءاللہ، اس رمضان زندگی تبدیل کرو گے آپ انشاءاللہ۔ تو اس رمضان میں آپ سب سے پہلے کوشش کرو رمضان میں ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھوں گا، پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی اور مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے آگے کہا ہے